Assalamu alaikum students. I'm your English teacher. Today we're going to start English of grade 8. 8th class की English आज हम start कर रहे हैं chapter number 1 से. Chapter number 1 है, यहाँ पे mention किया हुआ topic tolerance of the Rasul Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Let's start translation. I'm going to read paragraph number 1. Tolerance means to bear pain or hardship with patience. टॉलरेंस का मतलब क्या है? टॉलरेंस ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से चैप्टर के नेम से मेंशन है, टॉलरेंस का मतलब है अफ़्व दरगुज़र या बर्दाश्त करना. ठीक है, किसी भी चीज़ को, किसी भी मुश्किल को, किसी भी परेशानी को, किसी भी मुसीबत को बर्दाश्त करना सब्र व तहम्मुल के साथ. इट ऑल्सो मीन्स टू बेयर थिंग्स यू डू नॉट लाइक, और उन चीज़ों को बर्दाश्त करना जो आप पसंद नहीं करते. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन यू आर इन पोजीशन टू टेक रिवेंज बट you do not do so, you are displaying tolerance. और मुख्तलिफ़ औक़ात में इसकी एक एग्ज़ाम्पल ये भी है कि मुख्तलिफ़ औक़ात में जब आप उन चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे होते हैं जो चीज़ें आपको पसंद नहीं होती, तो भी आप टॉलरेंस शो कर रहे होते हैं, यानी कि आप उसमें म्याना रवी या बर्दाश्त शो कर रहे होते हैं. द ग्रेटेस्ट टॉलरेंस वॉज प्रैक्टिस्ड बाय आवर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जो एक बेहतरीन नमूना है, इसका बर्दाश्त करने का एक बेहतरीन नमूना है, वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें मिलता है. ठीक है, यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हैव यू एवर शोन टॉलरेंस प्रैक्टिकली. क्या आपने कभी अपनी लाइफ में या कभी आपने टॉलरेंस शो की है प्रैक्टिकली, मतलब अमली ज़िंदगी में आपने कभी इसकी कोई एग्ज़ाम्पल दी है या आपने कभी टॉलरेंस शो किया है. पैराग्राफ नंबर 2. द रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ मॉडल ऑफ टॉलरेंस. हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अफ़्व दरगुज़र का एक नमूना है. ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर विश्ड इल फॉर एनी वन. उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा. हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सेड दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर टुक रिवेंज अपॉन एनी वन. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से बदला नहीं लिया. अबू सुफियान वाज द रोस्ट एनिमी ऑफ इस्लाम बिफोर ही बिकेम अ मुस्लिम. अबू सुफियान जो थे वो इस्लाम कबूल करने से पहले, मुसलमान होने से पहले इस्लाम के बदतरीन दुश्मन थे. एट द कनक्वेस्ट ऑफ मक्का द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट ऑल्सो ऑनर्ड हिम बाय declaring amnesty for those who took refuge in his house. At the conquest of Makkah, फ़तह मक्का के मौका पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि वो ना सिर्फ उन लोगों को माफ़ कर देंगे बल्कि उन लोगों को इज़्ज़त भी बख्शेंगे जो लोग उनको अपने घर में पनाह देंगे. ठीक है, किसको पनाह देंगे? अबू सुफियान उनको पनाह देंगे अपने घर में. पैराग्राफ नंबर 3. When the Rasul sallallahu alaihi wasallam went to Taif to preach Islam, the people there threw stones at him. जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ पहुँचे इस तबलीग इस्लाम के लिए, तो लोगों ने उन पर पथराव किया, यानी कि उन पर पत्थर फेंके. हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आस्क्ड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑन द ओकेजन ऑफ ट्रायल. हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनसे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मौके पर उनसे पूछा, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, स्पीक इफ़ यू विश, आई विल डिस्ट्रॉय देम. अगर आप चाहें या अगर आप फरमाएं तो मैं इनको तबाह कर दूं. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड. हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ओ ग्रेशियस एंड मर्सीफुल अल्लाह, ए मेहरबान और रहम करने वाले अल्लाह, शो दैम द राइट पाथ, उनको सीधा रास्ता दिखाएं. फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग. उनको नहीं मालूम कि वो क्या कर रहे हैं. उनके लिए उन्होंने दुआ की कि उनको सीधा रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि उन्होंने दुआ इसलिए की कि वो जानते थे कि उन लोगों को नहीं मालूम कि वो क्या कर रहे हैं और वो ये चीज़ नहीं जानते थे. दे डू नॉट रिकॉग्नाइज मी, वो मुझे नहीं पहचानते. दे डू नॉट नो आई एम मोहम्मद, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द रसूल ऑफ अल्लाह. उनको नहीं मालूम या वो नहीं जानते कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का रसूल हूँ.
میک اٹ نون ٹو دیم دیٹ آئی ایم دیئر گریٹ ویل وشر. ان کے لیے ایک قسم کی دعا کی تھی کہ ان کی ویل وشر یعنی کہ ان کی خوشحالی کے لیے انہوں نے دعا کی تھی. میک اٹ نون ٹو دیم یعنی کہ ان کو اس چیز کے بارے میں پتہ چلے یا ان کو اس چیز کے بارے میں بتائیں کہ میں ان کا ایک خیر خواہ ہوں. وی شوڈ فالو دا ٹیچنگز آف آور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ٹیچنگز ہیں، جو انہوں نے ہمیں درس دیے ہیں، ان کو فالو کرنا چاہیے. وی لرن فرام ہز لائف ہاؤ مچ ٹالرنس ہی پریکٹسڈ. اور ہمیں سیکھنا چاہیے ان کی زندگی سے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کس قدر عفو درگزر کا مظاہرہ کیا. دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوڈ گریٹ ٹالرنس تھرو آؤٹ ہز لائف. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام زندگی عفو درگزر کا مظاہرہ کیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم even prayed for his enemies and for those who troubled him. یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کی اور جنہوں نے ان کے لیے مشکلات پیدا کی ان کے لیے بھی انہوں نے دعا کی، کبھی بھی بد دعا نہیں کی. ان کے لیے بھی انہوں نے ہدایت کی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ دکھائیں. پیراگراف نمبر 4 ہے In his last address ان کے آخری خطبہ میں the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا Revenge for bloodshed was the custom in the days of ignorance before Islam is forbidden. اپنے آخری خطبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا Revenge for bloodshed خون بہا کا بدلہ جیسا کہ پرانے رسم و رواج میں تھا، جہالت کے دنوں میں تھا، اسلام سے پہلے تھا، is forbidden اب منع فرما دیا گیا یا ممنوع کر دیا گیا ہے. I forgive those who murdered my cousin ابن ربیہ. I forgive میں معاف کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے میرے کزن یا میرے چچا زاد حضرت ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ said حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں I served the رسول صلی اللہ علیہ وسلم of Allah for 10 years. میں نے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. By Allah he never objected to anything I said or did. By Allah یعنی کہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ انہوں نے کبھی بھی objected اعتراض نہیں کیا کہ جو انہوں نے کیا، یعنی کہ وہ اپنے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جو آج تک 10 سال ان کی خدمت کرنے کے بعد انہوں نے جو کچھ بھی کیا یا کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ان پر اعتراض نہیں کیا. لاسٹ پیراگراف نمبر 5 We as Muslim should follow the noble example of tolerance of our رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. We as a Muslim ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے ان کی جتنی بھی اعلیٰ مثالیں ہیں، یعنی کہ ان کی جتنی بھی زندگی میں جتنی بھی مثالیں دی ہوئی ہیں عفو درگزر کی، ٹالرنس کی، برداشت کی، ان سب کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. The deterioration and conflict prevailing in society is due to lack of tolerance. Deterioration کا مطلب ہے جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنی بھی خرابیاں ہیں، and conflict prevailing اور برائیوں کا جو برائیوں کی جڑ ہے ہمارے معاشرے میں is due to the lack of tolerance. یہ سب اور صرف عفو درگزر کی جو کمی ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہیں. This menace can only be cured by following the noble examples set by our beloved رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. This menace can only be cured یہ تمام جتنی بھی برائیاں ہیں ان سب سے بچا جا سکتا ہے جب ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی ان کی اچھے جتنا بھی وقت گزارا ہوا ہے، ان کی جتنی بھی زندگی سے مثالیں ہیں، اگزامپلز ہیں، اعلیٰ جو مثالیں ہیں عفو درگزر کی، ان پر عمل کر کے ہم ان تمام برائیوں کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں. اس کے بعد گلوسری ہے چیپٹر کی. گلوسری میں ورڈز دیے ہوئے ہیں. فرسٹ ڈیفیکلٹ ورڈ ہے ہارڈشپ. ہارڈشپ مینس سم تھنگ دیٹ کازز سفرنگ، یعنی کہ کوئی بھی مشکل، کوئی بھی مشکلات. ڈسپلے سم تھنگ شون ٹو دا پیپل، کوئی بھی چیز شو کرنا. ٹربل پین ڈیفیکلٹی. ڈسٹرائے ڈیمیج اور irreparable تباہ کرنا.
ریکوگنائز ایکنالجڈ یعنی کہ جاننا. پیشنس دا ایبلٹی ٹو بیئر برداشت کرنا بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. فاربیڈن کوئی بھی چیز جو پروہیبٹڈ یعنی کہ جو منع کی گئی ہو, ممنوع کی گئی ہو. مرڈر ان لافل کلنگ آف ہیومن بینگ ناحق قتل. ریونج ڈیلیبریٹ پنشمنٹ یعنی کہ بدلہ. کنکویسٹ دا ایکٹ آف کنکیئرنگ فتح. سوشلی کسٹم ٹریڈیشنل آبجیکٹڈ ڈس ایگریمنٹ. اس کے بعد ایکسرسائز میں کوشچن آنسرز ہیں. کوشچن نمبر 1 ہے وٹ ڈو یو مین بائی ٹالرنس, کہ آپ جو ٹالرنس ہے جو برداشت ہے اس سے کیا اس کا کیا مطلب ہے. چیپٹر کی فرسٹ لائن میں ہی ہم نے ریڈ کیا ہے ٹالرنس مینس ٹو بیئر پین اور ہارڈ شپ وتھ پیشنس. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 2 ہے گیو این ایگزامپل آف ٹالرنس فرام دا لائف آف رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں پیراگراف نمبر 3 میں ہے when the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم went to Taif to preach Islam, the people there threw stones at him. Question number 3, how did the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم respond to the ill treatment of the people of Taif? ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے رسپونڈ کیا تھا جو لوگوں نے ہمارے پیارے نبی کے ساتھ برا سلوک کیا تھا طائف کے لوگوں نے, تو انہوں نے کس طرح سے ان سے سلوک کیا. یہاں پہ ہے پیراگراف نمبر 3 میں ہی آن دا اوکیزن آف ٹرائل او محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسپیک اف یو سو وش آئی ول ڈسٹرائے دیم. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریپلائڈ O gracious and merciful Allah, show them the right path, for they do not know what they are doing. They do not recognize me. ٹھیک ہے. یہاں سے اس کا آنسر ہوگا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریپلائڈ سے, کہ انہوں نے جب ان کے جو ill treatment تھا اس پہ رپلائی انہوں نے کیا کیا تھا. کوشچن نمبر 4 ہے what did حضرت جبرائیل علیہ السلام ask the رسول صلی اللہ علیہ وسلم when he was ill treated by the people of Taif. اسی میں ہی اس کا آنسر ہے. اس کی جو کنورسیشن ہے آن دا اوکیزن آف ٹرائل, یہاں سے کوشچن 3 کا تھا. نیکسٹ اس کے بعد یہاں سے جو ان کا رپلائی ہے یہاں سے کوشچن 4 کا ہے. ٹھیک ہے. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریپلائڈ او گریشیس اینڈ مرسیفل اللہ شو دیم دا رائٹ پاتھ فار دے ڈو ناٹ نو دے آر ڈوئنگ دے ڈو ناٹ ریکوگنائز می. کوشچن نمبر 5 ہے ہاؤ ڈو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیل ود دا اینیمیز ایٹ دا کنکویسٹ آف مکہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کیا فتح مکہ کے موقع پر. ٹھیک ہے. ابو سفیان واز دا روسٹ enemy of Islam before he became Muslim. At the conquest of Makkah, the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم not only forgave him but also honored him by declaring amnesty for those who took refuge in his house. یہ کوشچن نمبر 5 کا آنسر ہے پیراگراف نمبر 2 میں. کوشچن نمبر 6 ہے what did حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ say about the رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. پیراگراف نمبر 4 میں ہے I served the رسول صلی اللہ علیہ وسلم of Allah for 10 years. By Allah, he never objected to anything I said or did. Last one, what did the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم say about revenge in his last address. لاسٹ ایڈریس میں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریونج کے بارے میں بتایا. پیراگراف نمبر 4 میں ہے اس کا آنسر ان ہز لاسٹ ایڈریس دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ ریونج فار بلڈ شیڈ was as was the customs in the days of ignorance before Islam is forbidden. Question number 7 کا آنسر بھی کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد اس کی ایکسرسائز میں ہے فلنگ دی بلینکس میک ناؤنس فرام دا فالوئنگ وربس. فار ایگزامپل ڈائی ہے ڈیتھ سے, ٹالریٹ پیشنس کنکر ڈسٹرائے آبجیکٹ.
یہاں سے جس طرح سے ڈائی سے ڈیتھ بنایا ہوا ہے، اس طرح سے ٹالریٹ سے، پریکٹس سے، کنکر سے، ڈسٹرائے سے، آبجیکٹڈ سے ان کے ہم وربز بنائیں گے. اس کے بعد فلنگ دی بلینکس ہیں. نمبر 1 فلنگ دی بلینکس میں دیکھیں سب سے فرسٹ پہ آئے گا ٹالرنس مینس ٹو بیئر پین اور ہارڈ شپ ود پیشنس. نمبر 2 میں ہے دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از اے ماڈل آف ٹالرنس. نمبر 3 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا said that the Rasul sallallahu alaihi wasallam never took revenge upon anyone. Number 4 the Rasul sallallahu alaihi wasallam went to Taif to preach Islam. Number 5 in his last address the Rasul sallallahu alaihi wasallam said revenge for bloodshed is forbidden. اس کے بعد suffixes ہیں گرامر پورشن میں. ٹیبل میں آپ کے ساتھ ورڈ دیے ہوئے ہیں لون، لوتھ، بادر، ٹربل، ارک. اس کے ساتھ سم کا ورڈ دیا ہوا ہے، آپ نے سم کو ایڈ کر کے رائٹ کرنا ہے اس کالم میں. فار ایگزامپل لون سم، لوتھ سم، بادر سم، ٹربل سم، ارک سم. اس کے بعد فلا دیا ہوا ہے، ورڈ دیے ہوئے فلا، تھینک، لا، ورتھ، ہوپ. ساتھ میں آپ لیس ایڈ کر کے نیکسٹ رائٹ کریں گے کالم میں. فلا لیس، تھینک لیس، لا لیس, worthless, hopeless. Chapter number 1 has been completed.